آپ دیکھیں کہ ہماری جو زندگی ہے نا، جس طرح برف ہوتی ہے نا، برف زیادہ سے زیادہ کتنی بھی دیر رہے نا وہ پگھل جاتی ہے۔ ہماری زندگی جتنی بھی لمبی ہو جائے نا، اس کو ایک دن نہ اسی طرح برف کی طرح پگھلنا ہے اور ختم ہو جانا ہے۔ آپ دیکھیں درخت ہے نا، درخت میں بڑے پتے لگے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت نظارہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے درخت کے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں۔ آپ اسی طرح دیکھیں کہ دنیا کے اندر کتنے لاکھوں کروڑوں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان دنیا میں آئے، نیک بھی تھے برے بھی تھے، انبیاء بھی آئے دنیا میں، لیکن ایک وقت پورا کرنے کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بزرگوں سے خطاب کرتے ہیں، بوڑھوں سے خطاب کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اے بوڑھوں کی جماعت، تمہیں پتہ ہے جب کھیتی پک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی کٹائی کا وقت آ جاتا ہے، اور میں تمہاری زندگی کی کھیتی، عمر کی کھیتی پک چکی ہے، اب وہ وقت تمہارے اوپر آنے والا ہے کہ تمہاری کٹائی کا وقت آ گیا ہے، زندگی تمہاری بس مرنے کے قریب ہے۔ اور نوجوانوں کی جماعت سے خطاب کیا، کہا نوجوانوں، آپ کو پتہ ہے بعض اوقات کھیتی پکنے سے پہلے ہی کوئی آفت آئی، مصیبت آئی، اندھیری طوفان آیا، جو کھیتی تھی وہ تباہ و برباد ہوگی۔ جوانی کی زندگی ہے، جوانی کے ایام ہیں عروج والے، جذبات والے اور بڑے جناب جوشیلے قسم کے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں بوڑھے ہوں گے، بیمار ہوں گے، ایکسیڈنٹ ہوگا پھر مریں گے۔ فرمایا بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے، ہماری زندگی جوانی کے ایام میں گزر رہی ہوتی ہے، انہی جوانی کے ایام کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آ جاتا ہے، ہم دنیا چھوڑ جاتے ہیں، تو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ ابھی ہم بوڑھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، موت کا بھی کیا ہے۔ دنیا میں کتنے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا سب کے بارے میں وضاحت کی، لیکن موت کے بارے میں نہیں بتایا۔ اور آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، ان میں ایک موت بھی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں پہ مرے گا، ہمیں نہیں پتہ ہم آج کہاں بیٹھے ہیں، ہم کہاں پہ فوت ہوں گے، موت کا فرشتہ ہمارے پاس کہاں آئے گا۔ اور آپ پوری دنیا میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ ان کے دور میں وہ ایک واقعہ جو ہمیں ملتا ہے کہ وہ آدمی تھا، وہ سامنے سلیمان علیہ السلام کے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بڑا نا گھبرا رہا تھا، اور فرشتے نے اس کی روح کو قبض کرنا تھا، لیکن اس کا وہ وقت وہاں پہ نہیں لکھا ہوا تھا، علاقہ اس کا وہ نہیں تھا، موت کا جگہ وہ نہیں تھی، جگہ تو اللہ نے فرشتے کو کوئی اور بتائی تھی، تو وہ اس آدمی کی گور گور کر بڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بڑا حیران ہوئے، تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اسی جگہ پر فرشتے نے جا کر اس کی موت کو قبض کیا، اور وہ سلسلہ کیسے بنا کہ وہ آدمی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ ہوا آپ کے اللہ نے کنٹرول میں انڈر میں کی ہے، آپ ہوا سے کہیں کہ مجھے اٹھا کے فلاں علاقے میں پھینک دے۔ وہ ہوا وہاں پہ لے گئی، فرشتہ وہاں پہ پہنچا، اسی جگہ پر اس کی موت کا وقت لکھا تھا، اس نے روح کو قبض کر لیا۔ کتنی دیر نبی علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ آیا، اور موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ آپ کی روح کو قبض کر رہا ہے۔ انہوں نے تماچا اس کے منہ پہ مارا، اور جب اس کے منہ پہ تماچا مارا، فرشتہ واپس جا کے اللہ سے شکایت کرنے لگا، اللہ اتنے جلیل القدر تیرے نبی، اتنے تیرے لاڈلے نبی ہیں، موت کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے تو تماچا میرے رسید کر دی ہے، فرمایا جاؤ جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ بھیڑ کے آپ کمر پہ ہاتھ پھیریں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال زندگی کے آپ کے بڑھا دیے جائیں گے۔ فرشتے نے آ کے کہا جی اتنے سال بڑھ جائیں گے جتنے بھیڑ کے کمر پہ آپ ہاتھ پھیریں، بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آ جائیں۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر موت۔ یہ موت ایسا اٹل اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ کبھی بھی ٹال نہیں سکتا۔ تو جب ہم نے مرنا ہے، ہم مرنے کی تیاری کریں، مرنے سے پہلے کہتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو سفر سے روانہ ہونے سے پہلے سفر کا سامان تیار کرتا ہے۔ یہ موت کے بعد ہمارا یہ سفر بہت لمبا ہے، یہ زندگی چھوٹی ہے، زندگی کے بعد والا جو سفر ہے بہت لمبا ہے۔ صحابہ رویا کرتے تھے کہ ہمارے پاس سفر اتنا لمبا ہے، سامان نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ یہ زندگی کی مشکلات، زندگی کی مصیبتیں موت کی مصیبت سے بڑی ہلکی ہیں، موت کی مصیبت سب سے بڑی ہے۔
اور موت کی وقت تکلیفیں اور اذیت جو ہوتی ہے موت کے وقت، وہ قبر کی اذیت اور تکلیف سے ہلکی ہے، قبر کی اذیت اس سے بھی بھاری، اور قبر کی تکلیف، مصیبت اور قبر کے عذاب قیامت کی سختیوں سے ہلکے ہیں، قیامت کی سختی اس سے بھی بھاری، اور قیامت کی سختیاں، مصیبتیں اور قیامت کے عذاب وہ جہنم کے عذاب سے بھی ہلکے ہیں، جہنم کا عذاب اس سے بھی بھاری ہے۔ تو آج ہم نے موت کی، جب پتہ ہے کہ موت آنی ہے، اس میں کوئی بھی اٹل کسی قسم کا کوئی آگے پیچھے والا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کو جب رخصت نہیں ہے تو اس میں ہم کس طرح رخصت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں نہیں پتہ آج ہم یہاں ہیں، کل ہمارا کہاں پہ دن گزرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس آدمی نے صبح کر لی ہے وہ شام کا انتظار نہ کرے کہ شام ہوگی، اور جس آدمی نے شام کر لی ہے وہ صبح کا انتظار نہ کرے کہ میری صبح ہوگی۔ اس کو نہیں پتہ، ہم سوئے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہم سوئے رہ جائیں، جاگ ہی نہ آئے، بیدار ہی نہ ہو، موت کا اللہ وقت مقرر کیا ہو، ہم رات کو سوئے رہ جائیں۔ تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ بستر پہ جا کے ہم لیٹ گئے ہیں، تو بستر پہ لیٹنے کے بعد اگر ہم سوئے ہیں، اسی طرح ہماری موت واقعہ ہوگی، ہم اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اس طرح کے اعمال ہیں کہ ہم اللہ کو جواب دے دیں گے؟ ہر آدمی سوتے وقت یہ غور کرے کہ میں سونے لگا ہوں، اگر میں صبح بیدار نہ ہوا، یہ آنکھ میری اللہ کے سامنے کھلی، اللہ نے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے، بتاؤ آ گئے ہو میرے سامنے، کیا کر کے آئے ہو؟ کیا ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ ہم اللہ کو جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے اعمال پہ امید ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ دنیا کے اندر جو ہم نے صرف ایک شہرت کو حاصل کرنے کے لیے، اسٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی طرف سے عزت کو پانے کے لیے، اور ایک ویوز حاصل کرنے کے لیے، فالوور بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گانے والی ویڈیوز بناتے ہیں، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اسنیپ چیٹ پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ سارے قسم کی چیزیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے ہم قبر میں ہوں، ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہو، فرشتے ہمیں آ کے کہیں آپ کی ایک نیکی زیادہ ہے، گناہوں سے ایک نیکی زیادہ ہے، تو آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے آپ جنت میں جائیں، تو یہ تو بہت اچھی ہمارے لیے بات ہوگی۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو کہ اچانک سے فرشتہ کہ آپ کے تو گناہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، وہ جو آپ نے اسٹیٹس لگایا تھا نا واٹس ایپ پہ، وہ فیس بک پہ آپ نے ریل چلائی تھی نا، وہ انسٹاگرام پہ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی نا، وہ ٹک ٹاک پہ آپ نے وہ گانا ویڈیو کوئی اس طرح کی چیز اپلوڈ کی تھی نا، تو وہ لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے کھاتے میں سارے گناہ آ رہے ہیں۔ سوچیں ہمارا حالت کیا ہوگی، جنت سے نکال کر جہنم والے لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کریں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوں، ایسے کاموں کے ساتھ اٹیچ ہوں موت کے بعد جو ہمیں کا فائدہ دیں، اور واقعتاً اللہ رب العزت کی طرف سے موت کے وقت سلام آئے، موت کا پیغام آئے، جنت کا ٹکٹ لے کر فرشتے آئیں اور ہمیں بشارت دیں، خوشخبری دیں کہ پریشان نہیں ہونا، مرنے کے بعد بھی ہم تمہارے ساتھ۔ تو اس طرح کے اعمال سر انجام دینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہماری دنیا تو گزر ہی جانی ہے۔ استاد جی ہمیں نا اکثر کہا کرتے تھے کہ یار دنیا کے پیچھے نہ کچھ بھی کیا کرو، تو یار دنیا تو گزر ہی جانی ہے، اچھی یا بری دنیا گزر ہی جانی ہے، لیکن آخرت کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، اتنی لمبی زندگی ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوگی یار، اگر وہاں پہ پھنس گئے نا تو ہمیشہ کے لیے روتے رہیں۔ تو اس لیے دنیا کے پیچھے ہم اپنے آخرت والی زندگی برباد کر رہے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ ہم جتنی بھی محنت کر لیں نا، قیامت والے دن ہمیں پھر بھی پچھتاوا ہوگا، کاش ہم فارغ وقت گزارتے نا دنیا میں۔ آج اللہ نے ہمیں زندگی کے سانس دیے ہیں، اللہ نے اتنی لمبی ہمیں زندگی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔